الرحمن الرحیم تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم۔ آج بروز جمعۃ المبارک میں ایک بڑے ہی اہم معاشرتی پہلو پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کہ معاشرتی رویے کس طرح جنم لیتے ہیں، معاشرتی رویے ایک عام انسان کی زندگی میں کس طرح پنپتے ہیں، اور معاشرتی رویوں میں کسی کو، کسی گروپ کو، کسی گروہ کو، کسی قوم کو، کسی برادری کو، کسی علاقے کو، کسی ضلع کو، ڈویژن کو، صوبے کو، وفاق کو یا ملک کو لیڈ کرنے والے حکمران، وقت کے اشرافیہ، وقت کے حکمران، رول کرنے والے لوگوں کی بات، ان کے عمل، ان کے کردار کا ایک عام انسان یا عام سوسائٹی، جو مڈل کلاس طبقہ ہے، جو سول سوسائٹی ہے، جو جنرل پبلک ہے، ان کی روزمرہ معاشرتی زندگی میں ان کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے۔ زیادہ فلسفیانہ یا مشکل گفتگو کی طرف میں کی بجائے بڑی ہی خوبصورت مثال کے ذریعے آپ کو آسانی کی طرف لے کے چلتا ہوں اور آپ کو سے گفتگو مثال کے ذریعے کرتے ہوئے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج کے دن کی مناسبت سے ایک تو جمعۃ المبارک ہے، کثرت سے درود پاک کا ورد جاری رکھیں، اور ساتھ ہی اسلامی تاریخ میں سے اس خوبصورت مثال کو سماعت فرمائیں کہ حجاج بن یوسف کے دور اقتدار میں، دور حکومت میں، جب لوگ صبح اٹھا کرتے تھے، آپس میں روزمرہ کا میل جول ہوتا، ملاقات ہوتی، تو وہ روز کی گفتگو کچھ اس طرح کیا کرتے تھے کہ کل دربار میں کون قتل ہو گیا، کس کو سزا ہو گئی، کتنے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، کتنوں کو مار دیا گیا، کتنوں پر تشدد ہوا۔ سادہ لفظوں میں کہ اوور آل جنرل پبلک کے مائنڈ میں جو بیسک کنسیپٹ تھا وہ اوور آل سوسائٹی پہ اس وقت قتل و غارت، اٹھا لیا جانا، سختی، زیادتی، ظلم، جبر، تشدد کا پایا جاتا تھا۔ اسی اسلامک تاریخ کی مثال میں ہی، اسی اسلامک پیراہن میں آگے بڑھتے ہوئے، اسی تاریخ کے پیرائے میں دوسری شخصیت کو، ولید بن عبد المالک کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ولید بن عبد المالک کے بطور حکمران دور میں، وہ اس کو آپ پروگریسو جدت پسند کہہ سکتے ہیں، تعمیرات کا، بلڈنگ کا، اس وقت کی جدید سواریوں کا شوقین حکمران۔ تو صبح لوگوں کی گفتگو آپس میں کیا ہوتی تھی، کہ کون سی نئی بلڈنگ کا فیصلہ ہو گیا، کہ کچھ یونیک بہت بڑی نئی بلڈنگ بنا دی جائے گی، کس ایریا میں بلڈنگز اور نئی ڈیولپ کرنے کا سوچ لیا گیا، کتنی نہروں کی کھدائی کا فیصلہ ہو گیا، کتنے باغات نئے لگا دیے گئے یا لگانے کا فیصلہ ہو گیا، کہاں شجرکاری کا فیصلہ ہو گیا۔ یعنی کہ اس کی جو ایک مینٹل لیول تھا وہ اوور آل جنرل پبلک تک سرایت کرتے ہوئے ان کے لیول آف مینٹلٹی کو اپنے پیراہن میں ڈالتا ہوا جاتا تھا۔ اسی مثال میں تھوڑا سا اسلامی تاریخ میں ایک دور آگے، ایک قدم آگے سرعت کرتے ہوئے بڑھتے ہیں، تو ولید بن عبد المالک کے بعد سلمان بن عبد المالک کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ اچھے کھانوں کا شوقین، اچھے کپڑوں اور رقص و سرور کی محفلوں کا بہت شوقین تھا، اور اس کی صرف ایک فرد واحد شخصیت ہونے کی حیثیت سے، لیکن ساتھ ہی حکمران ہونے کی حیثیت سے، اس وقت صاحب اقتدار ہونے کی حیثیت سے، عام لوگوں تک اس کا کنسیپٹ اس طرح ڈیولپ ہو چکا تھا کہ صبح اٹھنے کے بعد لوگوں کی گفتگو کا لیول، معیار اور ان کے بیسکس یہ ہوتی تھی کہ رات کون سی رقص و سرور کی جو ناچنے والی تھی اس نے سب سے زیادہ انعام دربار میں سمیٹا۔ سلمان بن عبد المالک کے سامنے پکوان والے نے، جو پکانے والا تھا، اس نے کون سے نیا کھانا یا نیا پکوان پیش کر کے داد سمیٹی، اور کون سے نئی کسی اور جگہ سے کوئی لباس
منگوایا، یعنی کہ لوگ رنگینی، روشنی، رقص و سرور اور مستی کے عالم میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا بھی بطور حکمران اثرات نیچے تک منتقل ہو چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی اس رنگین سرور و مستی کے دور سے گزر کے تاریخ ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے، تو وہ عظیم اسلامی شخصیت بلا اختلاف سماجی طور پر نئے ٹرینڈ سیٹ کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، وہ عظیم لیڈر، وہ عظیم شخصیت جن کے آنے کا، جن کے صاحب اقتدار ٹھہرنے کا عام لوگوں کے ذہنوں پہ یہ اثر ٹھہرا کہ صبح اٹھنے کے بعد ایک تو لوگ دن چڑھنے سے، سورج کی روشنی سے پہلے اٹھتے، اور فجر کی نماز کے بعد لوگوں کی آپس میں گفتگو کے موضوعات یہ ہوتے کہ تم نے آج تہجد ادا کی، تم نے آج فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے سے پہلے نوافل کتنے پڑھے، کیا تم اشراق کی نماز تک مسجد میں موجود تھے، اس کے درمیان تلاوت کتنی کی، کل سے لے کے آج تک تم نے درمیان میں اپنے روزمرہ کے امور کی انجام دہی کے درمیان تلاوت کلام پاک کتنے کی۔ تو اس سے، اس بات کو دیکھتے ہوئے، اس کو زیر غور لاتے ہوئے، اس سے پھر بلا شبہ یہ ثابت ہوتا ہے ہم اپنے حکمرانوں کے نقش قدم پر چلتی ہے، اور اس بات کی تصدیق ہوئی کہ وَالنَّاسُ يَتَّبِعُونَ دِینَ مُلُوکَہُم، مطلب کہ یعنی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں دین سے مراد ان کے عمل کی، جو وہ دیکھتے ہیں بڑوں کو کرتے ہوئے، ان تک اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر اس ترجمہ اور اوپر آپ کو پوری پچھلی سمجھائی گئی مثال کے مطابق اس سے یہ بات خط الوسع میں آپ کو کلیئر کرنے میں، سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں کہ اگر حکمران اکبر پروری، رشوت ستانی، لوٹ مار، اس طرح کی چیزوں کو جنم دے کر اور پھر ان کو پنپنے کا موقع دے کر انصاف، میرٹ اور حق پرستی کا گلا گھونٹ کر ان چیزوں کا قتل کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو عوام بطور قوم، صالح قوم تیار ہونے کی بجائے ایک مڈ بھیڑ، ایک گمراہ اور اندھیروں میں لپٹی ہوئی، غلاظتوں میں لپٹی ہوئی ایک بھیڑ کی شکل اختیار کرے گی۔ اس لیے بطور سماجی کارکن، سماجی و سیاسی خدمتگار آپ سے درخواست گزار ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں یہ انیشیٹو لینا ہوگا کہ ایسے لوگ جو خود ان اسلامی اقدار کو فالو کر سکتے ہوں اور کسی بھی فورم پر جا کر ڈنکے کی چوٹ پر ان اسلامک اقدار کا ببانگ دہل آواز بلند کر سکتے ہوں، علم بلند کر سکتے ہوں۔ قدرتی طور پر یہ دن ایسے چل رہے ہیں، محرم الحرام کا پہلا عشرہ گزرا ہے، تو اس میں بڑی خوبصورت ایک مثال، محرم الحرام کے پہلے 10 دن بڑا غمگین عشرہ گزرا ہے اور ابھی تک اس کے اثرات چل رہے ہیں ہر مسلمان کی زندگی میں۔ مولا غازی عباس علیہ السلام کی شہادت میں جو ایک بڑی اہم چیز زیر غور آتی ہے کہ ان کو علم تھمایا گیا، تو انہوں نے مولا حسین علیہ السلام کی جو ہدایات تھیں، جو ان کو پانی لینے کے لیے بھیجا، اس کو پورا کرنے کی کوشش کی، لیکن جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آخری وقت تک جو انہوں نے چیز نہیں گرنے دی وہ علم تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضروری ہے کہ جس کو اپنا حکمران بنایا جائے،
جو کسی بھی پراپر فورم سے عوام کی مرضی سے منتخب ہو کر پراپر فورم پہ جانے میں کامیاب ہو، وہ کٹ تو جائے لیکن علم کو سرنگوں جو وہ وعدہ کر کے گیا ہے، جس آواز کو بمانگ داخل بلند اور علم کو بلند رکھنے کا وعدہ کر کے گیا ہے، اس پہ کبھی کمپرومائز نہ کرے، اقدار پہ کمپرومائز نہ کرے اور اسے کبھی جھکنے نہ دے۔ یہی اس کی انسانیت کا اصل مظاہرہ ہوتا ہے۔ باقی چھوٹے چھوٹے کام تو بعد کے معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں، اتنی تفصیلی اسلامک ہسٹری کے اکارڈنگ مثال کے ذریعے میں عام لوگوں سے، اپنے لوگوں سے، پورے ملک کے، پوری دنیا کے لوگوں سے مخاطب ہوا ہوں، وہاں جہاں تمام اس مثال کے ذریعے بوجھ اشرافیہ، صاحب اقتدار، حکمرانوں پہ آتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس کی طرف سے ہم تھوڑا سا بیک دا وال جا کے اس کے دوسرے اینگل سے بھی دیکھیں گے کہ ہم پہ بطور عام عوام، بطور جنرل پبلک یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنا قبلہ درست رکھتے ہوئے، درست سمت میں اسٹرگل کرتے ہوئے، نیچے سے گراس روٹ لیول سے، گراؤنڈ لیول سے ایک کونسلر، ایک ناظم، ایک تحصیل ناظم، ضلع ناظم، ایک ایم پی اے، ایک ایم این اے، ایک وزیر اعلیٰ، ایک گورنر، ایک وزیر اعظم اور صدر پاکستان اور چیف جسٹس تک تمام کی جب الیکشن یا سلیکشن کے معاملات چل رہے ہوں تو اپنے دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے جو آپ کو حکمرانوں کی مثالوں سے علیحدہ علیحدہ سمجھایا ہے، آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم نے رقص و سرور کی مستی اور گلاستوں میں لپٹی ہوئی راتوں کا ذکر کرنا ہے، یا صبح اٹھ کر یہ ذکر ہوگا کہ تم نے رات میں زبانی قرآن پاک کتنا یاد کیا ہے۔ تو آئیے، آپ سب کو دعوت فکر ہے کہ خود اپنے کردار پہ، اپنی بات پہ، اپنے عمل پہ غور و فکر کرتے ہوئے ہم اس امر کو یقینی بنائیں کہ ہم اپنے اندر، اپنے کردار کے اندر اس غازی مومن، اقبال کے غازی مومن کی طرح چینج لا کر پہلے اپنے فیصلوں میں چینج لائیں گے، صحیح حقدار کو ہم اس کے کندھوں پہ یہ بوجھ دے کر متعلقہ فورمز تک، متعلقہ ایوانوں تک پہنچائیں گے، اور پھر جب وہ اس حقیقی غازی مومن ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے اوپر سے ٹرینڈ سیٹ کریں گے تو وہ مثال نیچے تک خود بخود پنپے گی۔ تو ہم اس وقت بطور ووٹر، بطور ایک ملکی شہری، ایک میچور ایج میں جس میں پہنچ چکے ہیں، ہمارے لیے اگلے 5، 10، 15، 20 سال محنت کرنا ہم پہ فرض ہے تاکہ ہم ایک چینج کا ٹرینڈ، ایک چین کے ذریعے چینج کا ٹرینڈ نیچے سے اوپر تک سیٹ کریں، تاکہ اوپر سے حکمرانوں سے واپسی ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنتے ہوئے ہمارا معاشرہ، ہمارا علاقہ، ہمارا صوبہ، ہمارا ملک امن، خوشحالی، خوشی اور سکون کا گہوارہ بن سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔